زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے؟ تو پہلے تو ہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویہ جو آپ کی کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو وہ رکھ لیں، آپ اس کو پیک کر لیں کسی اس میں اوریجنل لے کے، اور اگر اس کے نسخے ہیں تو بھی ساتھ رکھ لیں، اگر وہ دوبارہ خریدنی پڑے تو خریدی جا سکتی ہیں وہاں پر۔ باقی اس کے علاوہ بھی جو دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی ڈائریا ہے، کھانسی، نزلہ زکام، گلے کی خراش عموماً ہو جاتی ہیں، بخار ہے، سر اور جسمانی درد وغیرہ ہے، موچ ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو علاج کی چیزیں ہیں وہ رکھ لیجئے۔ تو یہ اوریجنل پیکنگ میں ہوں تو اچھی بات ہے، ان کو ایک الگ سے باکس میں یا ڈبے میں رکھ کے وہ آپ رکھ لیجئے کہ آپ کی ضرورت کے وقت فوراً اس کو لے سکیں، دیکھ سکیں۔ دوسری یہ حج بیلٹ ہے، یہ حج بیلٹ بھی یہ بھی حج کے لیے ضروری ہے احرام کے اوپر، اس لیے کہ احرام ہمیشہ تو بنا رہے گا 5 دن، جیسے کہ عمرے میں بھی آپ پھر کھول دیں گے، لیکن پھر 8، 9 اور 10 یہ تو لازمی ہے، 3 دن تو آپ نے پہننے ہیں حج احرام میں۔ تو جن کو عادت نہیں ہے تہبند باندھنے کی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جو عادی ہیں وہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر بیلٹ وہ لیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں جو چمڑے کی بیلٹ ہے وہ لیجئے گا، چمڑے کی، نائلون کی نہیں۔ نائلون کی جو ہے وہ کھسک کے پھر وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھر آپ کو باندھنی پڑے گی، بار بار آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نائلون والی نہیں، بلکہ جو چمڑے کی مل جاتی ہیں، یہاں پہ اسٹور موجود ہیں بعض جگہوں پہ، تو ان سے معلوم کر لیں جو چمڑے والی ہے وہ لیں، جس کے اندر وہ بکل ہوتا ہے، بکل اس کے اندر وہ چیز وہ اچھی رہتی ہے۔ جو باقی جو پلاسٹک کے ہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا پلاسٹک ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کا، جی ہاں، وہ اور پھر خطرناک ہے کہ وہ بیلٹ ہی کھل جائے، پھر آپ کی پریشانی تو ہوگی نا پھر آپ کو، اسی لیے بھی اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز ہے کہ چپل، عموماً یہ مشہور ہے کہ یہ کینچی چپل، بھئی کینچی چپل تو نبی کریم سے نہیں کہا تھا کہ کینچی چپل ہی پہنو، کوئی احرام کا حصہ نہیں ہے وہ، کہ احرام کے ساتھ وہ بھی لازمی ہے، لیکن آپ جائیں کسی بھی دکان پہ تو وہ کہے گا یہ چپل بھی لے لو، وہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ جسے میں نے خود دیکھا ہے کہ ذرا سا آپ چل رہے ہیں، پیچھے سے کسی کا پاؤں پڑ گیا اور آپ کو منہ کے بل گریں گے آگے جا کے پوری طرح، اور وہاں پہ ازدحام ہو، رش ہو، اس میں آدمی گر جائے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اٹھ نہیں سکتا پھر وہ، یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی صورت بھی کینچی والے یا اس طرح کے چپل مت لے کے جائیں، نہ پہنے جائیں۔ یہ جو شرعی طور پر کیا ہے، اس کی جو یہاں پر کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹخنے کی ہڈی ہے وہ ننگی رہنی چاہیے، ٹخنے کی ہڈی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس جوتا نہیں، چپل نہیں ہے، تو اپنا جو خف ہے یعنی جو موزہ ہے چمڑے کا، اس کو یہاں سے گھٹنے کی جہاں سے وہاں سے کاٹ لے اور پھر پہن لے، اس کے لیے آسانی فرما دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ گھٹنے کی ہڈی جو ہے ہماری، جو دونوں ہڈیاں دائیں بائیں 2 ہڈیاں ہیں، یہ ننگی ہونی چاہیے، ان کو ننگا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز اس کو نہ چھپائے، تو وہ چیز وہ چپل جائز ہے آپ کے لیے، چپل ہو یا یہ سینڈل۔ اس احرام کے تولیے 1 سے زائد سیٹ ساتھ رکھیں، ایک تو آپ نے پہنا ہوا ہے لیکن کہیں میلا ہو گیا، پھٹ گیا، خراب ہو گیا، بدل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کسی قسم کا، کہ اس لیے کہ حج اس میں آپ کی نیت کا ہے، احرام کا حج تو نہیں ہے، تو احرام اگر بدلنا چاہیں بدل لیجئے، میلا ہو گیا، خراب ہو گیا، کوئی نجاست لگ گئی، پھٹ گیا، سفر میں ہو جاتے ہیں ایسی چیزیں، تو اس کے لیے آپ ایک احرام اپنا ایک جوڑا ساتھ رکھیں ایڈیشنل، وہ پہن لیں۔ دوسرا جو ہے اس کو جا کے پھر مکے جا کے دھو لیں، پھر حج میں آپ کے کام آ جائے گا، وہاں ضرورت پڑ گئی تو آپ کو، تو اسی لیے ایک جوڑا ساتھ میں رکھیں۔ پھر سیفٹی پنز وغیرہ وہ بھی کسی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کبھی احرام کو ہی کہیں پھٹ جائے تو آپ اس کو وہیں پہ پن لگا لیں، تو اس میں آسانی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مزید چیزیں جو ہیں وہ اس میں جوتوں کے لیے یہ ڈوری والا بیگ ہے، چھوٹا لے لیں جس میں جوتا ہے وہ رکھ لیں، اور سفری بچھونا کہ سفر میں ایک میٹ یا چٹائی جو بھی چیز ایسی ہو وہ مزدلفہ میں کام آئے گی آپ کو۔ عرفات پہ تو ہوگا آپ کے انتظام، وہاں پہ خیمے میں کوئی نہ کوئی چیز بچھی ہوئی ہوگی، اگر نہ ہو تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہونی چاہیے، ساتھ لے کے جائیں۔ جب مینا سے جائیں تو سارا سامان مت لے کے جائیے گا، جو ضروری ہے صرف وہاں پہ وہ لے کے جائیے گا، اور وہ عرفات میں بھی آپ کے کام آ جائے گا، پھر مزدلفہ میں بھی یہ میٹ کام آئے گا آپ کو اس پہ لیٹنے کے لیے، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح یہ ہوا کا بھرا ہوا تکیہ ہے، جو بھی آپ پسند کریں، یہ لے لیں تو ہلکا ہوگا، روئی کا ہے وہ لے لیں۔ پھر گلے میں ٹانگنے والا پرس ہے کہ جس میں وہاں جو آپ کو حج میں مختلف کارڈ دیے جائیں گے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، یا اور بھی اپنی چیزیں ہیں کوئی جو وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ وہ پرس لے سکتے ہیں۔ اور رات کے لیے سفری کمبل یا موٹی چادر، ابھی تو جون کا مہینہ ہے، گرمی ہوگی تو اس میں کتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ گرم چادر لے جائیں، بلکہ ایک ہلکی چادر رکھ لیں
مزدلفہ میں رات وہیں گزارنی ہے آپ نے کھلی جگہ پہ، تو وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کوئی کمبل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہلکی چادر جو ہے وہ رکھنا کافی ہوگا کہ وہ احرام کے ساتھ وہ بھی آپ اوڑھ لیں اگر آپ کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے تو. باقی اور کہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ باقی جو آپ بلڈنگز میں ہوں گے، ہوٹلز میں ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.